جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج تین چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہیں، تین خبریں۔ پہلی تو یہ کہ وہ کل جو آپ سے ایکسکلوسیو خبر اندر کی کہانی شیئر کی تھی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کیا پیغام دے رہے ہیں اپوزیشن کو، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی یا عمران خان کو۔ آپ کو وہ سارے سورسز کا پتہ ہے کہ کس کو وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ آگے اچکزئی صاحب اور پھر ان کے ذریعے باقی اپوزیشن جماعتوں تک پیغام رسانی ہو رہی ہے۔ اور پیغام آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہی تھا کہ ہم آپس میں سیاسی لوگ ہی معاملہ ٹھیک کریں، اور یہ اداروں سے ہٹ کے یعنی میاں صاحب نویں گیم دیں۔ تو بہرحال وہ آج اس کی کسی حد تک آپ اس کو تصدیق کہہ لیں یا اس سے اگلا سٹیپ کہہ لیں، یا وہی چیز سیم اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے جو مولانا فضل الرحمان نے آج قومی اسمبلی میں دعاں دار تقریر کی ہے۔ وہ سارا خطاب جو ہے اس کو اگر گہرائی میں دیکھیں تو وہ وہی بات ہے جو کل خبر ہم نے آپ سے شیئر کی تھی کہ آپ نے اب غور کرنا ہے کہ یہ مولانا فضل الرحمان کیا کہہ رہے ہیں، کس کس کے لیے کہہ رہے ہیں اور کس کو کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ اب جو ہے معاملات حل کرنا جو ہے وہ بہرحال وہ سیاستدانوں کا ہی کام ہے، اور جب بھی بات کہیں کسی لیول پہ بھی، ایون 2006 کی بھی کوئی مثال دے رہے تھے، اور اس کے بعد بھی معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر آخر میں سیاستدان کو کہا جاتا ہے اور وہی حل کرتے ہیں۔ لیکن اب دیکھا ہے کہ سیاسی قائدین کو جو ہے وہ کمزور کیا جا رہا ہے، اور ان کی کوئی کردار نہیں ہے، خاص طور پر انہوں نے کہا اس ایوان کا یعنی قومی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا، کہ ان کا کردار ہی جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سینئر سیاسی قیادت ہے ان کو بھی سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اور پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ ایسے جو ہے معاملات ٹھیک تو نہیں ہونے، مزید بگڑیں گے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا یا کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ وہ سب کچھ ان کے اختیار میں ہو، وہی رکھیں، تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح وہ کر لیں گے، لیکن عملی طور پہ معاملات جو ہیں وہ سیاسی پارٹیاں، سیاستدان یا حکومت یا یہی کریں گے۔ اور حکومت کا بھی انہوں نے کہا کہ بالکل مخاطب کر کے کہ آپ کے اختیار میں کیا ہے، یعنی آپ کے اختیار میں بھی کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ تو لیکن انہوں نے آگے کہا ہے کہ فارم 47 ہو یا 45، یہ اہم بات ہے، جیسے بھی ہے، لیکن اب یہی ایوان ہے تو یہ ہم نے پھر اسی ایوان کو جو ہے وہ کرنا ہے، سارے معاملات اسی ایوان کے ذریعے ٹھیک کرنے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اب کوئی کسی کی اس طرح وہ نہیں ہے، ان کی مثال مطلب ان کا یہ تھا کہ ہم نے مل کے اب ہم نے یہ چیزیں آگے لے کے جانی ہے، یہ لڑائی لڑنی ہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر استعمال ہونے کے لیے نہیں ہیں، کہ جو کوئی اگر ریاست یا کوئی کہے کہ فلاں ترمیم کر لیں، فلاں قانون ایسے کر لیں، اور ہم وہ فوری تیار ہو جائیں اور اپنا جو ہے ہمارا وہ مرضی نہ ہو، تو ہم نے جو ہے وہ ادھر بیٹھے ہیں ملک کی خدمت کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے، کسی خاص جو ہیں وہ حلقوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور پھر فارم 47-45 کا جو انہوں نے کہا کہ وہ اب جیسا بھی ہے اب ہم نے ہی جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب یہ فارم 47-45 کا جو وہ کہہ رہے ہیں یہ وہی ہے جو کل آپ سے شیئر کیا تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہیں، اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، پھر وہ سول سپریمیسی، پارلیمنٹ کی بالادستی، اور یہ ساری وہ جمہوری، یہ تو کئی دفعہ ہوئی، یہ بھی کر رہے، لیکن یہ وہ اپوزیشن کے لیے نہیں کر رہے، یہ زیادہ ان کا جو ہے وہ حکومت کے لیے یہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار نہیں ہے، تو اختیار اپوزیشن کے پاس تو نہیں نہ ہوتے، اختیار تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ ایوان میں جو حکومتی سائیڈ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں جی، اکثریت میں ہیں، وہ جو ہے جیسے بھی ہیں وہ، اسی لیے انہوں نے کہا فارم 47-45 کو چھوڑے، یہ جو بھی ہیں، لیکن اب اگر بن بھی گئی ہے حکومت یا جو بھی ہے تو ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے،
اور ایک فیصل آباد کے گھنٹہ گھر کی مثال انہوں نے دی کہ اس کی طرح معاملات جو ہیں وہ ایسے نہیں چل سکتے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے یا ایسے نہیں چلنے دیں گے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ تقریر جو تھی یا جو بات تھی وہ وہی پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ ہے کہ جو پیچھے کچھ میٹنگز ان کے ساتھ رانا ثناء اللہ اور کچھ اور لوگوں کی، پھر اچکزئی صاحب سے، پھر وہ آگے پی ٹی آئی سے بات کرتے ہیں، تو یہ اس کا ہی لب لباب اور اس کی ہی تصدیق کر رہے ہیں، جو یہ معاملہ سمجھ لیں کہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ پھر دوسری جو بات آپ سے اہم خبر، وہ اختر مینگل صاحب کل انہوں نے ریزائن اناؤنس کیا، آج ان کے گھر پہ ہی ڈیرے تھے، یعنی جو سرکاری طور پہ لاجز میں، پارلیمنٹ لاجز میں وہ رہ رہے ہیں۔ پہلے ان کے پاس اپوزیشن گئی، یعنی پی ٹی آئی گئی، تو انہوں نے کہا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اب وہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ ہوں گے۔ آج میٹنگ بھی ان کی ہوئی ہے اپوزیشن اتحاد کی، تو اب یعنی وہ حکومت سے، تو وہ پہلے بھی ویسے حکومت کا حصہ تو نہیں تھے اس حکومت کا، لیکن بہرحال اب وہ کھل کے اپوزیشن کے ساتھ آئے ہیں، اور ابھی تک کا جو ان کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ فی الحال تو استعفیٰ واپس لینے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی نے بھی ویسے انہیں یہی کہا ہے کہ استعفے کا کوئی ضرورت نہیں، آپ ہمارے ساتھ آئیں، مل کے کرتے ہیں، لیکن استعفیٰ آپ واپس لے لیں۔ اس کے بعد پھر رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں حکومتی ٹیم آئی، تو انہوں نے بھی آ کر انہیں یہی کہا کہ آپ استعفیٰ واپس لیں، اور لیکن ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کریں گے، کیونکہ 2018 سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی انہیں فائدہ نہیں ہوا، وہ حکومتوں کا حصہ بھی رہے ہیں۔ تو یہ اختر مینگل صاحب کا ذکر بھی کیا آج مولانا فضل الرحمان نے بھی تقریر میں، جب یہ ساری بات کر رہے تھے سیاسی لوگوں کو کرنے دیں، ان کو ہی کرنا ہے، تو ساتھ ان کا اسی لیے اختر جان مینگل جو ہیں وہ اسی لیے چھوڑ گئے ہیں کہ کیونکہ یہ ایسے ہو نہیں رہا تھا جو کہ آئین اور قانون کے دائرے میں چیزیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات پھر وہی ہے جو نظر آ رہا ہے، حقیقت آگے ہے، اور چہرے آپ دیکھ لیں اس وقت حکومتی سائڈ کے بھی اور اپوزیشن کے بھی، تو اس میں کافی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ اگرچہ ظاہری طور پہ ابھی تک تو سختیاں کچھ ہیں پی ٹی اے کے ساتھ، خاص طور پہ خان صاحب ابھی تو جیل میں ہی ہیں، اور اب 190 ملین کا کوئی فیصلے کے قریب جا رہے ہیں، پھر وہ تو شاہانہ 2۔ اب اس میں بھی ایک خبر یہ ہے کہ کل فیصلہ آنا ہے، بشریٰ بی بی نے بریت کی جو درخواست دی ہے اس کیس میں، تو وہ اب کل اس کا وہ فیصلہ آئے گا بہرحال۔ تو تیسرا جو خان صاحب نے آج پھر جو بات کی ہے میڈیا سے، تو آج ان کا جو زیادہ تھا ٹارگٹ، اور جو بات انہیں ظاہر ہے وہ ایک بڑا نام ہے کرکٹ کا، بلکہ عالمی سپورٹس میں ایک بڑا نام، تو وہ انہوں نے آج پھر وہ تازہ ہمیں جو بہت ہی بری شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش سے، اس پر پھر انہوں نے محسن نقوی جو پی سی بی کے چیئرمین ہیں ان پہ کافی تنقید کی، اور کہا کہ جب میرٹ پہ نہیں ہوں گی ایسے اہم عہدوں پہ تعیناتیاں، پھر انہوں نے مثال دی کہ رمید راجہ ان کا کوئی رشتہ دار تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو چیئرمین پی سی بی بنایا جو ایک کرکٹر تھا۔ تو اسی طرح اب ان کو بنانا، اور پھر انہوں نے خان صاحب نے کچھ الزامات بھی لگائے کرپشن کے، تو بہرحال وہ آج جو خان صاحب کا موضوع رہا وہ زیادہ کرکٹ پہ رہے، کیونکہ باقی باتیں وہ ہر 1-2 دن بعد تو وہ کر ہی رہے ہیں، تو کچھ باتیں رپیٹ بھی ہو جاتی ہیں، تو کچھ شیئر کرتے ہیں رپورٹر جو جاتے ہیں اندر، کچھ نہیں بھی ہوتی کیونکہ روٹین میں وہ بار بار ہوتی ہیں، کچھ جو باہر آ کے میڈیا ٹاکس کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی ریپوٹیشنز ہوتی ہیں، تو ابھی کوئی نئی بات تو ان میں وہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ 3-4 چیزیں جو تھیں وہ آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ انشاءاللہ جو پہلی ہے اصل جو خبر ہے وہ اس کو آگے بھی دیکھیں گے، آپ سے شیئر کریں گے کہ مزید اس میں چیزیں ہیں کچھ جو جب مکمل ہوں گی تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔